تحفظ ہی کے سلسلے میں کچھ سماجی اقدام بھی ہمیں اٹھانے ہوں گے. مثلا یہ کہ ایک طرح کی تبلیغ ہمیں کرنی ہوگی. نہیں وہ تبلیغ نہیں کہ 3 نماز پڑھنے والوں کو 5 نمازیں پڑھا لیں یا داڑھی نہ رکھنے والوں کی داڑھی رکھوا دیں، بلکہ وہ تبلیغ جس سے ہماری مراد ہے کہ غیر مسلمانوں کے بیچ میں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں صحیح تصور اجاگر کریں. اگر ہم میں سے ہر مسلمان 100 ہندو بہنوں بھائیوں کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے کہ ان کے دماغ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کے زہر کو مٹائے گا، ان کے بیچ ہٹائے گا اور اسلام کا صحیح تصور ان کے سامنے پیش کرے گا، اسلامی رواداری کا، اسلامی اخلاقی ڈھانچے کا، صحیح مسلم موقف کا، مسلمانوں کے مسائل کا، تو ہم نے حساب لگایا ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک ایسا 1 مہینے میں حاصل کر لیتا ہے اور ان میں سے 10% ہندو بھی ہماری بات مان لیتے ہیں تو 1 سال کے اندر اندر ہندوستان میں مسلمانوں کا تصور بالکل بدل سکتا ہے. اور اس میں وقت نہیں لگتا. غور کیجئے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کچھ 1 مہینہ پہلے کتنے کڑوے تھے. کرکٹ کے 2 میچ 4 میچ کے بعد دونوں ملکوں کے عوام اب ایک دوسرے کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں. عوام کے دماغ کو بدلنے کے لیے دلیلیں تیار رکھیے، ان کے اعتراضات سے واقف ہو جائیے، ان سے ہمدردی کیجئے، جاننے کی کوشش کیجئے کہ انہیں کیا سوالات ستا رہے ہیں. اس سلسلے میں 2 عمدہ کتابچے اسپریٹ نے شائع کیے ہیں. ایک ڈاکٹر رام پنیانی کا کتابچہ ہے جس میں محمود غزنوی سے لے کر کے آبادی بڑھانے کے مسائل تک اس پر بڑے اچھے معقول جواب انہوں نے مسلمان دشمنوں کو پیش کیے ہیں. اور دوسری کتاب جس کو ایڈمرل وشنو بھاگوت نے پبلش کیا اسی طرح کی مدلل اور ایمفیٹک رپلائی ہے. یہ دونوں کتابچے 5-5 روپے میں اسپریٹ سے فیکس ملتے ہیں. تحفظ ہی کے لیے ہمیں کلچرل ایکسچینجز، سوشل ایکسچینجز، ٹریڈ لنکیجز بڑھانے ہوں گے. صرف موقع شناسی اور مطلب پرستی کے تحت نہیں بلکہ سچے دل سے ہندو کو اپنا بھائی مان کے اختلافات کو دور کرنے کی مخلصانہ کوشش کرنی ہوگی. بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہم بڑی آسانی سے دین سے انحراف کیے بغیر ہندو دوستی کا ثبوت دے سکتے ہیں. مورتی پوجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. راکھی کا تہوار، پتنگوں کا تہوار یا پدیاتری، جب ہندو تیرتھ یاتری یا پدیاتری ہمارے محلوں سے گزرتے ہیں تو ان کی میزبانی. اس کے علاوہ ہمیں میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ایک اخبار میں ایک اچھی سٹوری ہمارے تعلق سے چھپتی ہے تو گویا 1 لاکھ لوگوں پر ان تک ہماری بات پہنچتی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے علاقے کے میڈیا ریپرزنٹیٹیوز، رپورٹرز سے تعلقات بڑھانے چاہیے، استوار کرنے چاہیے، ان کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ان کا کام ہے حق کو چھاپنا. وہ ہماری جھوٹی من گھڑت کہانیاں نہیں چھاپ سکتے، لیکن ان کے لیے سچ ڈھونڈنا اور ان کے لیے سچ فراہم کرنا، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی. ہیومن انٹرسٹ سٹوریز، ایشوز، پرابلمز، ریزولوشنز کیولر انداز سے مین سٹریم پبلیکیشنز میں چھپنے لگیں تو اس کا بڑا اثر پڑے گا اور بڑی سستی قیمت پر بہت بڑی کوشش پوری ہو پائے گی. آشوتوش وارشنے نے اپنی کتاب ایتھنک کانفلکٹ میں بتایا ہے کہ کس طرح جن شہروں میں مسلمانوں نے اس طرح کے ایکٹیو لنکیجز رکھے ہیں، تعلقات کو استوار رکھا ہے، کلچرل ایکسچینجز، ٹریڈ ایکسچینجز، وہاں پہ فسادات یا تو ہوئے نہیں یا اثرکار نہیں ہوئے، ان کا نقصان زیادہ مسلمانوں کو نہیں پہنچا. چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، لوکل مرچنٹس چیمبرز، انڈسٹری ایسوسیشنز، لائنز کلب، روٹری کلب، جیسیز اور دیگر نان کمیونل ہندو آرگنائزیشنز، ٹرسٹس، NGOs، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں اور اتراک کے ساتھ کام کریں. جیسے مان لیجیے کہ گجرات میں رہنے والے ایسے مسلمان جو تیلگو بولتے ہیں وہ آندھرا سبھا میں حصہ لیں. اس طرح غلط فہمیاں دور ہوں گی اور طاقت بڑھے گی. ہم ایک مسلم خاتون کو جانتے ہیں جو مسلمانوں کی بڑی خدمت کر رہی ہیں گجرات کے ایک بہت ہی فساد سے متاثرہ شہر میں، اور وہ ایک ٹھیٹ ہندو بستی میں رہتی ہیں، بلکہ کئی سال اس بستی کی وہ سوسائٹی کی سیکریٹری بھی رہی. مگر چونکہ وہ بالکل سیکولر ہیں اور مختلف تنظیموں سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا بال بیکا نہیں ہوا. کاش کہ ایسا ہوتا کہ ایک نیشنل مسلم فیڈریشن بنتی جس کا کمپلیٹلی نیشنلسٹ اور سیکولر ایجنڈا ہوتا اور اس کے ریجنل لوکل چیپٹرز ہوتے جس میں مسلمانوں کے سماجی مسائل کو مقامی سطح سے لے کر کے قومی سطح تک ایک منظم اور مربوط طریقے سے حل کرنے کی کوشش ہوتی اور سرکار سے نمائندگی ہوتی، اس کے لیے لڑا جاتا اور اس کے لیے تمام ڈیموکریٹک اختیارات کا استعمال کیا جاتا. کم سے کم اس کی شروعات ہم اپنی گلی محلوں میں کر سکتے ہیں. محلہ لیول کمیٹیز، محلہ لیول اکائیاں بنے جو صفائی کا انتظام، ہیلتھ، نیوٹریشن، ایجوکیشن، اکنامک اپلفٹمنٹ کے سلسلے میں چھوٹا چھوٹا کام کر سکیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے انفرادی ایفرٹس کو کوآرڈینیٹ کر کے انہیں ایک لوز فیڈریشن میں گویا نیٹ ورک کر لیا جائے. ایسا
ایسا نیٹ ورک بنانے کے سلسلے میں اگر ایک دوسرے کو آپ کو جاننے میں پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہو تو اسپریڈ کے ذریعے ہم ایسا ڈیٹا بیس بنانے میں مدد دیں گے تاکہ ہماری یہ انفرادی صلاحیتیں ایک منظم اور آرگنائزڈ اور مربوط طریقے سے قومی سطح پر بھی کام آ سکیں اور ان کا بھرپور اثر اگر آپ میں اس طرح کے والنٹیئرزم کا جذبہ ہے تو ضرور اسپریڈ سے رجوع کیجیے گا اور کچھ نہیں تو اس طرح کم سے کم کمیونٹی کا ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک تو تیار ہو جائے گا